अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें आज सबसे पहले बात करेंगे कि अलीमा खान साहिबा जो हैं उन्होंने एक दफ़ा फिर सड़कों का रुख किया है। सवात में उन्होंने कारकुनान से खिताब किया, उसके अलावा उन्होंने मुख्तलिफ जो और जगह हैं उनका भी विज़िट करना है। तो अलीमा खान का ये जो स्ट्रीट मूवमेंट का नया फेज़ है, ये कितना कामयाब होगा, क्या इसके असरात नज़र आ रहे हैं। और उन्होंने आज मुराद सईद के हवाले से जो बात की उसके ऊपर भी रिएक्शन आ रहा है। इसके साथ साथ जी एक तकरीब हुई स्पोर्ट्स के हवाले से। KCL एक निजी कंपनी की तरफ से इसकी अरेंजमेंट थी, लेकिन उसमें एक बोर्ड और पेनाफ्लेक्स के हवाले से काफ़ी ज़्यादा तनकीद हुई सुहेल आफरीदी पर। उसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। और फिर नौरीन न्याजी साहब का जो एक वीडियो क्लिप काफ़ी वायरल हुआ है, उसके हवाले से भी आपको ओपिनियन देंगे। JUI का कन्वेंशन भी है इस्लामाबाद में, उससे मुतालिक भी आपको अपडेट्स देंगे। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जी अलीमा खान साहिबा निकली और कमाल ही निकली। काफ़ी हैरत अंगेज़ है जिस अंदाज से उनको पब्लिक सपोर्ट मिल रही है। PTI के कारकुनान जिस तरह उन पर फूल निछावर कर रहे हैं, उनसे मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। तो अलीमा खान साहिबा जो कि चित्राल जाने से पहले भी एक दफ़ा ये देख चुकी थी कि सड़कों पर लोगों को अच्छी तरह जो है उनका एक प्यार मोहब्बत मिल रहा है। और दूसरी तरफ हमने देखा कि वो वापसी पर अब सवात में आई हैं और उन्होंने बुनेर और दीगर इलाकों में भी जाना है। तो जब तक मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ उस वक्त तक उन्होंने सवात के मुख्तलिफ इलाकों में खिताब किया कारकुनान से। मुख्तलिफ बाज़ारों में और गलियों से गुजरते हुए लोगों ने उनको बड़ी मोहब्बत दी है। ये बात माननी पड़ेगी कि अलीमा खान साहिबा को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है कारकुनान की। आम लोग उनके ऊपर ट्रस्ट करते नज़र आ रहे हैं, उनके ऊपर गुलपाशी होती है, उनके हक में नारे लगाए जा रहे हैं। छतों पर लोग जो हैं वो मौजूद हैं और देखकर उनको नारे लगा रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं। तो अलीमा खान साहिबा काफ़ी क्राउड पुलर जो है वो इस वक्त नज़र आ रही हैं। और अलीमा खान साहिबा के ऊपर जो वर्कर है उनका वो ट्रस्ट करता नज़र आ रहा है। जैसे पहले वाला जो उनका राउंड 1 था उसमें भी हमने देखा कि कोई PTI का SH ओहदेदार या कोई बड़ा लीडर उनके साथ नहीं था। तो इस राउंड 2 में भी कोई ख़ास PTI का ओहदेदार या हुकूमती ओहदेदार हमें उनके साथ नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ शफकत अयाज साहब उनके साथ होते हैं या कुछ मकामी जो लोग हैं ज़ाहिर उनके साथ उनकी कोऑर्डिनेशन होती है। लेकिन इसके बावजूद भी बड़े शॉर्ट टाइम में सारा वो उनका जो एक आप कह लें कि रूट है उसको डिसाइड किया जाता है, उसके ऊपर पूरा अरेंजमेंट्स की जाती हैं। तो ये काफ़ी इस लिहाज से लोगों के लिए एक तरह से आप कह लें जोश जगाने वाला फेज़ है, इसलिए कि PTI के कारकुन काफ़ी डिसअपॉइंटेड हुए हैं, काफ़ी लो मोराल में हैं। तो अलीमा खान साहिबा जब बाहर निकल रही हैं, उनसे बात कर रही हैं, उनसे गुफ्तगू कर रही हैं, तो उन्हें काफ़ी उससे अच्छी जो है वो एक उम्मीद वाबस्ता होती है और वो फिर इस वजह से हमें एक दफ़ा फिर एक्टिव नज़र आ रहे हैं। तो ये बात तो माननी पड़ेगी कि उनकी इस तहरीक ने एक जान डाली ज़रूर है वर्कर्स के अंदर और उनकी मायूसी को कम करने की वो कोशिश कर रही हैं। दूसरी तरफ जो सवात, चूँकि आपको पता है मुराद सईद का इलाका है, तो उसमें उन्होंने जो खिताब किया उसमें उन्होंने बड़ी मानी खेज़ बात की और कहा कि अब वक्त आ गया कि मुराद सईद भी सामने आएँ और कारकुनों को लीड करें। तो इसके ऊपर जो है वो एक बहस बहरहाल शुरू हो चुकी है। बहुत से लोग अदरवाइज़ भी सोशल मीडिया पर ये तज़किरा करते रहते हैं कि जी मुराद सईद साहब मुसलसल रुपोशी में हैं। तो उनकी इस रुपोशी का क्या फ़ायदा है? अगर आप मुश्किल वक्त में लीडर के लिए बाहर नहीं निकल सकते तो फिर आप कैसे खुद बड़े लीडर साबित हो सकते हैं? दूसरी तरफ के जो लोग हैं उनका ये ख्याल है कि इमरान खान साहब की हिदायत पर वो अगर रुपोश हैं तो उन्हें रुपोश रहना चाहिए जब तक कि अगला इमरान खान साहब का हुक्म उनके लिए सामने ना आ जाए। तो वो ये समझते हैं कि उनका रुपोश रहना ही बेहतर है जब तक कि इमरान खान उनको बाहर आने के लिए ना कहें। अब इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि अगर मुराद सईद साहब बाहर आएंगे तो ये तो एक बहुत ऑब्वियस बात है कि उनको एक लम्हे में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि मुराद सईद साहब बाहर आएँ और वो लीड करें और वो तहरीक चला रहे हों, वो बाहर निकल रहे हों और कोई उन्हें कुछ पकड़ नहीं पाएगा, तो ऐसा तो नहीं होगा। ज़ाहिर है वो जिस लम्हे सामने आएंगे उसी लम्हे उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और खुदा न खास्ता कुछ भी उनके साथ हो सकता है। तो इसलिए अगर कोई इसलिए उन्हें बाहर निकालना चाहता है कि वो लीड करें, तो लीड तो वो फिर भी नहीं कर पाएंगे। ये बात तो अपनी जगह मौजूद है। तो अब बाकी फ़ैसला तो ज़ाहिर है बाकी लोगों को करना है, लेकिन सवाल ये है कि चले मुराद सईद से भी ये किया जा सकता है सवाल कि भी वो भी बाहर आके क्यों नहीं लीड करें, इमरान खान की जान से ज़्यादा क्या उनकी जान कीमती है, ये वो इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स हम देखते हैं। लेकिन जो लोग बाहर मौजूद हैं, जो ओहदों पर भी हैं, जो ताकत में भी हैं,
ان سے کیوں نہ پہلے پوچھا جائے کہ بھائی آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. جن کی جان کو خطرہ ہے, جو چھپے ہوئے ہیں, جو روپوش ہیں, وہ تو چلیں ایک واضح عمران خان کا اس پہ تو اسٹیٹمنٹ موجود ہے, لیکن جو لوگ پنجاب میں موجود ہیں اور کہیں ہمیں نظر نہیں آتے, ایم پی ایز ہیں, ان کے عہدیداران ہیں, جو ہم کے پی میں دیکھتے ہیں کہ حکومت ہے آپ کی اپنی, پھر عہدیداران ہیں, اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس طرح سے بیل وغیرہ پہ ہیں, انہیں کوئی اس طرح سے اریسٹ ابھی نہیں کیا جا رہا. تو یہ تمام لوگ کہاں ہیں؟ یہ کیوں نہیں باہر نکل کر لیڈ کر سکتے, بجائے اس کے کہ جو ایسا شخص جس کے اوپر اس طرح کے احکامات ہیں کہ شاید وہ جس لمحے باہر نکلے اسی لمحے اس کے اوپر اٹیک ہو جائے, تو اس کو آپ کہہ رہے ہیں, اور وہ کیا ہی کر لے گا باہر نکل کر, کیونکہ وہ آزادانہ تحریک تو نہیں چلائے گا. تو بہرحال یہ ایک ڈیبیٹ ہے آن گوئنگ, اس پہ کوئی اختلاف بھی کر سکتا ہے, اتفاق بھی کر سکتا ہے, لیکن یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کی اس اسٹیٹمنٹ کے بعد جو انہوں نے سوات میں دی ہے, ایک دوبارہ سے اس کے اوپر ڈیبیٹ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. بہرحال علیمہ خان صاحبہ آگے ابھی اور بھی علاقوں میں جائیں گی. کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ پنجاب میں بھی ان کا جو دورہ ہے وہ شیڈیول کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک بڑا میرا خیال ہے کہ کلیدی پوائنٹ ہوگا, کیونکہ یہ دیکھنا ہوگا کہ پنجاب میں بھی کیا انہیں موقع مل سکے گا کہ اسٹریٹ موومنٹ چلائیں, کیونکہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کا ایک بالکل یکسر ڈفرینٹ ماحول ہے, اور خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر نہیں ایون آ کے پنجاب میں لوگوں سے انٹریکٹ کر پایا, تو علیمہ خان صاحبہ کس انداز سے انہیں کوئی موقع دے گا. تو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی اس طرح سے ہوگا, اور ویسے بھی پلاننگ تو کچھ اور ہی نظر آ رہی ہے. لگ تو یہی رہا ہے کہ بہنوں کو کسی بھی اسٹریٹ موومنٹ یا عملی جدوجہد سے باز رکھنے کے لیے ان کے گرد قانونی شکنجہ ٹائٹ کیا جا رہا ہے, کیونکہ جہاں ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ کو یہ میسج مل رہے ہیں کہ جی آپ کو سزا سنائی جا سکتی ہے جو ان کے اوپر کیسز ایک دو چل رہے ہیں, تو وہیں پر اب نیا ایک کیس جو ہے وہ نورین خانم صاحبہ کے اوپر بھی بنا دیا گیا ہے. نورین خانم صاحبہ جو کہ حسان نیازی کی والدہ ہیں, انہوں نے کوئی 3-4 مہینے پہلے ایک انٹرویو ریکارڈ کروایا, جو کہ جوان پاکستان ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے, ان کے پلیٹ فارم سے انہوں نے ریکارڈ کرایا. لیکن انہیں شاید یہ ڈسکشن میں احساس ہوا کہ یہ ایک کچھ انہوں نے غیر ذمہ دارانہ باتیں کی ہیں, تو انہوں نے کچھ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ان کے اینکر کو یا ان کی جو بھی مینجمنٹ تھی ان کو یہ پیغام دیا کہ اس کو آن ایئر نہ کیا جائے, اور وہ آن ایئر نہیں کیا گیا. تو 3-4 مہینے جب گزر گئے تو اس کے بعد اب اچانک سے اس انٹرویو کا ایک حصہ جو ہے, پورا انٹرویو نہیں, ریکارڈڈ انٹرویو پورا پبلش نہیں کیا گیا, بلکہ اس کا صرف ایک کلپ جو ہے وہ پبلش کیا گیا. اور اس کلپ میں کچھ ایسی کانٹروورشل باتیں ہیں جو نورین خانم صاحبہ کہہ رہی ہیں. مثلاً پاک بھارت جنگ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی کہ مودی اور ان کے آپس میں ملی بھگت سے یہ جنگ کا سارا ڈرامہ کیا گیا تھا, اور مودی اگر چاہتا تو وہ پاکستان کو تباہ کر سکتا تھا, بڑی تباہی کر سکتا تھا, نقصان پہنچا سکتا تھا. لیکن انہوں نے چونکہ آگے اسرائیل کو تسلیم کرنا تھا, تو اس لیے یہ ایک انہوں نے سوچا سمجھا سا پلان سا ڈرامہ کیا. تو ان کا یہ ایک اس پہ پوائنٹ آف ویو تھا جس پہ انہوں نے یہ بات کی. اب اس کے اوپر ظاہر ہے یہ تو ہم سب اس بات کے اوپر کنونسڈ ہیں کہ پاکستان نے ٹھیک ٹھاک پٹائی لگائی تھی بھارت کی, تو ظاہر ہے ان کا ایک اس کے اوپر اس طرح کا اسٹیٹمنٹ تو ایک کانٹروورشل اسٹیٹمنٹ ہے اپنی جگہ. لیکن اس پوری ایپیسوڈ میں اور بہت ساری باتیں جو ہیں وہ کانٹروورشل ہیں. پہلی چیز یہ کہ بالکل یہ جملے انہیں نہیں کہنے چاہیے تھے, بہتر ہے کہ وہ یہ نہیں کہتی. اگر وہ ایسا سمجھتی بھی تھی تو انہیں کسی پبلک فورم پہ میرا خیال ہے اس طرح اظہار نہیں کرنا چاہیے تھا, کیونکہ یہ غیر ذمہ دارانہ بات تھی. دوسری بات یہ ہے, اب اس میں سوال جو اور ہیں کہ یہ اس کا مقصد کیا تھا, اس لنک کو کیسے لیک کیا گیا اور کیوں کر اس کو اس موقع پہ سامنے لایا گیا, اور اس کے بعد یہ کہ اس پورے تناظر کو کیا اتنا ہی سنجیدگی سے لینے کی ضرورت تھی کہ اس کے اوپر جو ہے وہ مقدمہ بھی بنایا جاتا, کیونکہ اب NCCI نے باقاعدہ مقدمہ درج کر کے نورین خانم صاحبہ کو اور اینکر کو بھی طلب کر لیا ہے. اچھا, اب اس میں جو پہلی بات ہے وہ یہ کہ جیسے میں نے کہا کہ بہتر ہوتا, اچھا ہوتا یہی کہ وہ نہیں یہ باتیں کرتی, یہ غلط بات تھی اور اس کو ڈیفینڈ کوئی بھی نہیں کر سکتا. دوسری بات یہ کہ اب انہوں نے جب خود ہی یہ احساس کر لیا کہ ان سے کچھ ایسی باتیں ہو گئی ہیں اور انہوں نے اسی لیے منع کر دیا کہ بھائی یہ انٹرویو نہیں چلانا, تو اس کے بعد ذمہ داری پھر ان کے اوپر کیا ڈالی جا سکتی ہے کہ بھائی آپ نے کر تو لی. اب اس نے اسی لیے منع کر دیا کہ بھائی آپ انہیں پلیز کہہ دیں کہ بھائی اس کو آن ایئر نہ کریں. تو اس کے بعد چینل کی اخلاقی رسپانسبلٹی یہ تھی کہ اس کو آن ایئر نہ کیا جاتا. اب اگر یہ کوئی کلپ جان بوجھ کر لیک کیا گیا تو اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ بھائی کیوں اور کس نے کس مقصد کے لیے یہ لیک کیا, کیونکہ اس میں اب نورین خانم صاحبہ کا تو اختیار نہیں تھا. ان کا اختیار اس حد تک تھا کہ وہ انہیں روک سکتی ہیں جنہیں انہوں نے انٹرویو دیا, لیکن اس کے بعد جنہوں نے اس کو پھیلایا
تو اس کے اوپر جو ہے اگر کوئی مقدمہ بنتا ہے تو پھر تو اس کے اوپر بننا چاہیے جس نے اسے پھیلایا. اب سوال یہ ہے کہ NCCIA نے بات کرنے والے کو تو بلا لیا لیکن جس نے اس کو پھیلایا اس کو انہوں نے نہیں بلایا کہ یہ کیوں کر لیک ہوا اور کیسے یہ جو ہے وہ آگے بڑھا. تو میرا خیال ہے آگے نورین خانم صاحبہ اس میں سٹانس تو شاید یہی لیں کہ ظاہر ہے کہ ان کی مرضی کے مطابق منشا کے مطابق تو اس کو پبلک نہیں کیا گیا, اور اگر اس میں کسی قومی ادارے کی تضحیق ہوئی ہے یا کوئی پروپیگنڈا ہوا ہے کسی بھی حوالے سے, تو ان کا مقصد اگر یہ ہوتا کہ انہوں نے یہی کرنے کے لیے یہ بات کہی تھی تو پھر وہ اسے روکتی ہی کیوں. تو تیسری بات یہ ہے کہ ظاہری سی بات ہے نورین خانم صاحبہ ہوں, عظمیٰ خان صاحبہ ہوں, ایون علیمہ خان صاحبہ بھی ہوں, یا کوئی بھی ایسی خواتین جو کہ گھریلو خواتین رہی ہیں جنہوں نے ظاہر سیاست میں عملی طور پر تو کبھی پارٹیسپیٹ نہیں کیا, میڈیا سے کبھی ان کا ایز سچ انٹریکشن نہیں رہا, اور اب وہ میڈیا پر اپیئر ہو رہی ہیں وہ بھی اسپیسیفک حالات کی وجہ سے, تو ظاہر ہے وہ بہت ساری معاملات کو اس طریقے سے محتاط انداز میں نہیں کنوے کر سکتی جو کہ انہیں کرنا چاہیے ادروائز. اور آپ ہمارے بھی گھر میں خواتین سے, امی سے یا کسی سے اس ایج کی خواتین سے بات کریں گے تو ظاہر ہے وہ اتنی اسمارٹ نہیں ہوتی کہ انہیں پتہ چلے کہ انہوں نے میڈیا میں کتنی بات کرنی ہے اور کس طرح بات کرنی ہے. وہ جنرلی کوئی بندہ کچھ بھی سوچ رہا ہو وہ اسی طرح سے اس کو وہ کنوے کر دیتی ہیں, لیکن ظاہر ہے چونکہ وہ عمران خان کی بہنیں ہیں تو ان کی بات کا ایک اپنا ایک ویٹیج ہوتا ہے. تو میرے خیال سے اس بات کا مارجن دیا جا سکتا ہے کہ ایک خاتون غیر سیاسی ہے, اس کی اپنی تھاٹس ہیں, اور وہ اس میں بلکہ بول بھی رہی ہیں کلپ میں کہ مجھے کسی نے نہیں بتایا, یہ میرا اپنا مجھے خود پتہ ہے یا میرا اپنا خیال ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اگر وہ خود بھی یہ بات کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے کسی پلاننگ یا ایجنڈے کے تحت کوئی بات نہیں کی ہے, ایک اپنی را ان کا خیال تھا جو کہ غلط ہے یا صحیح ہے, اس سے ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ انہوں نے کسی کے اوپر اٹیک کروانا ہے یا کوئی پروپیگنڈا کرنا ہے. اگر ایسا ان کا مقصد ہوتا تو وہ روکتی نہیں جیسے میں نے کہا. تو بہرحال اب اس سے تیسری بات یہ نظر آ رہی ہے کہ اس کے بعد اس چینل کو کچھ مخصوص لوگوں نے کلپ کو نہ صرف یہ کہ لیک کیا, پوسٹ کیا, اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی, بلکہ اس کے بعد پھر اس کے اوپر چینلز کے اوپر گفتگو شروع ہوئی اور کافی زیادہ ایک محاذ کھڑا ہو گیا, اور اس کے بعد پھر NCCIA نے یہ نوٹس بھی لیا اور سب کچھ ہوا. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بظاہر کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے مقصد یہ بھی ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کو بھی گرفتار کیا جائے اور آگے ان کی جو بہنیں ہیں وہ بھی کوئی تحریک نہ چلا سکیں. ممکن ہے کہ اس کے لیے پیش بندی طور پر ایسے کسی مقدمے میں انہیں جو ہے وہ ڈالا گیا ہے کہ ان کے اوپر بھی ایک چیک رہے, تو یہ عین ممکن ہے. بہرحال باقی دیکھتے ہیں کہ کس طرح آگے سچویشن بڑھتی ہے, لیکن یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہمیں جب PTI یا ان سے وابستہ لوگوں کے حوالے سے کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے تو اس کے اوپر کافی زیادہ کرٹیسزم شروع ہو جاتا ہے, لیکن جب اسی طرح کے معاملات دوسری پارٹیز کی طرف سے ہوتے ہیں تو اس حد تک سختی نظر نہیں آتی. اب مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک جو آپ کو پتہ ہے تقریر کا معاملہ, اس میں ایک سٹیٹمنٹ کافی زیادہ کانٹروورشل ہوا, اس کے اوپر ہم نے سوشل میڈیا پر تو مہم دیکھی لیکن عملی طور پر ان کے خلاف ایون مقدمہ تک درج نہیں ہوا. اب دیکھیں مولانا جو ہیں وہ ایک سیاسی رہنما ہیں, وہ سمجھدار ہیں, اس کے باوجود وہ پبلک گیدرنگ میں ایک چیز کے اوپر بات کر رہے ہیں اور اس سے پھر وہ پیچھے بھی نہیں ہٹے, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل اپنی تقریر کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن ان کے اوپر مقدمہ درج نہیں ہو رہا. اور ایک ایسی خاتون جو کہ گھریلو خاتون ہیں, جو ایک ظاہر ہے پراپر کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہیں, اور انہوں نے ایک بات کہی ایک انٹرویو میں, جس طرح بھی ان سے وہ انٹرویو ارینج ہوا, کروایا گیا یا جو بھی ہوا, اس بات کو بھی جانے دیں, لیکن بہرحال انہوں نے وہ بات کہی اور اس پہ انہوں نے احساس بھی کیا کہ شاید یہ بات متنازع بات ہے, یہ نہیں آن ایئر جانی چاہیے, اور انہوں نے اس کو روکا بھی. تو ان کے اوپر تو آپ مقدمہ کر رہے ہیں, لیکن ایک اور سیاسی لیڈر جو اپنی ایک فالوئنگ رکھتا ہے, جو ایک طاقت رکھتا ہے, وہ جان بوجھ کر ایک پراپر نہ صرف یہ کہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے بلکہ اس کے اوپر کھڑا بھی ہوا ہے اور اس کو دوبارہ ریپیٹ بھی کیا جا رہا ہے, اس کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں بن رہا. اب مولانا فضل الرحمان صاحب کی یہ جو سپیچ ہے جو انہوں نے قصور میں کی, جس کے بعد سارا یہ ہوا, آج جو ان کا وکلا کنونشن ہوا ہے JUIF کا, اس کے اندر اس سپیچ کو دوبارہ چلایا گیا. تو اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ وہ تو پوری طرح سٹینڈ بائی ہیں اپنے سٹیٹمنٹس کے اوپر. اب دوسری طرف آج پہلے شروع میں ہم نے سنا کہ جناب وہ جو مارکی میں انہوں نے کنونشن رکھا ہوا ہے, وہاں پہ پولیس آ گئی, انہیں شاید اجازت نہ ملے کہ وہ آگے جلسہ کریں یا کچھ بھی, لیکن اس کے بعد معاملات سیٹل ہو گئے اور وہ کنونشن جاری ہے. تھوڑی دیر بعد مولانا خطاب بھی کریں گے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جہاں انہوں نے روکنا ہوتا ہے وہاں تو یہ ایک کارنر میٹنگ نہیں کرنے دیتے. آپ دیکھیں کہ انہوں نے پریس کانفرنس کرنی تھی نیشنل پریس کلب میں, کس نے, تحفظ آئین پاکستان والوں نے, تو انہیں وہاں پہ اجازت نہیں دی گئی کہ آپ پریس کانفرنس کریں. کوئی جلسہ, کوئی کنونشن, کوئی بڑا ایونٹ نہیں تھا.
सेमिनार उन्होंने 1-2 मरतबा करने की कोशिश की तो उन्हें वेन्यूज़ नहीं दिए जा रहे थे, लेकिन मौलाना मार्की में बड़ी तादाद में वकला इकट्ठे करते हैं उनको थोड़ा दिखाने के लिए कि हाँ भाई उन्हें भी रुकावट डाली जा रही है, डाली जाती है, लेकिन बाद में वो कन्वेंशन जो है वो कंटिन्यू हो जाता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि किधर जो है वो किस तरीके से डील वील किया जा रहा है। बाकी अब इस सारी सिचुएशन के बाद क्या एंड रिजल्ट निकलता है इसके ऊपर देखते हैं कि क्या बातचीत होती है, लेकिन फ़िलहाल ये नज़र आ रहा है कि जो अलीमा खान साहिबा का निकलना है वो पीटीआई क़यादत के ऊपर ख़ासा भारी पड़ रहा है और इवेंचुअली लोग उन्हें ये एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि भाई ओहदे आपने लिए हैं, हुकूमतें आपने बनाई हैं, मरात आप ले रहे हैं, प्रोटोकॉल्स आप इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन धक्के खाने के लिए, गर्मी में बाहर निकलने के लिए, जिद्दोजहद करने के लिए अलीमा खान साहिबा या इमरान खान साहब की गैर सियासी बहनों को सामने आना पड़ रहा है। और अलीमा खान साहिबा ने वाज़ेह तौर पर कहा कि हमें आज़ादी या शहादत ये अब हमारा नया नारा है और हमें इसके ऊपर निकलना है और इमरान खान के लिए और इस मुल्क के लिए जिद्दोजहद करनी है। तो अब वो एक प्रॉपर जो है वो अपनी पब्लिक अपीयरेंस के साथ इन तमाम चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रही हैं। अब देखते हैं उन्हें ये मौका कितनी दे दिया जाता है। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।